ہر عورت اپنے گھر کی مہرانی ہوتی ہے. ہر عورت اپنے گھر کا دھڑکتا ہوا دل ہوتی ہے. اگر ایک عورت اپنے گھر کو اس طرح سے سجا سنوار لیتی ہے نا، تو اس کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ان کو صبح شام سنبھال رہی ہوتی ہے، ان کے کام کر رہی ہوتی ہے. تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں. اور یہاں صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے فوراً سے مشین لگا لی، کیونکہ صبح کے کام جب آپ کرتے ہو نا، صبح کام، تو آپ کے کام بہت ہی جھٹپٹ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبح کا ٹائم بہت ہی بابرکت اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے. اور صبح کا ٹائم خاموشی میں جب آپ خدا کو یاد کرتے ہو، خدا کی باتیں کرتے ہو، تو آپ کو ویسے ہی بہت سکون مل رہا ہوتا ہے. اور یہاں میں اپنی دعا کے بعد اور اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد یہاں آ گئی، میں نے مشین لگا لی اور کپڑے دھونا شروع کر دیا. تو آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ اگر ایک عورت اپنے پورے گھر کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے نا، تو وہ یہ بھی طاقت رکھتی ہے کہ وہ ہر دنیا کی مشکل کا، ہر دنیا کی تکلیف کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہے. تو پھر کس طرح ہم عورتیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں، اتنی بے بس ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بے شک ہم عورتیں اپنے گھر کو صبح سے شام تک سنوارنے میں لگی رہتی ہیں، اور ایک عورت سے طاقتور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال میں، کیونکہ ایک عورت اپنے گھر میں ایک بہت ہی سپر مین کا کام کر رہی ہوتی ہے، سپر وومین ہوتی ہے. وہ ہر قسم کی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے، کم بجٹ میں بھی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلایا پلا رہی ہوتی ہے. بے شک اس کی طبیعت خراب ہو، پھر بھی اپنے گھر کو کس طرح سے وہ چلا رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک عورت کی ہی بہادری ہے، ورنہ ہم عورتیں اگر ایک دن بھی بستر پہ لگ جائیں نا، تو ہمارے مرد اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے سارے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کرے. کیونکہ ہم اپنے لیے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آگے جا کر اچھے سے اچھی طرح گزار سکیں، کیونکہ ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہوگا اور ہمیں خود کو بھی سنوارنا ہوگا. اگر ہم بالکل ہی اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دیں گے نا، تو دوسرے جس طرح چاہے ہمارے ساتھ گزارا کریں. تو میں اس حوالے سے بات کر رہی تھی کہ میں نے اپنے جو زندگی ہے اس میں دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں بہت زیادہ مجبور اور بے بس ہو جاتی ہیں، یہی سوچ کے پریشان ہو جاتی ہیں. کبھی ان کو ساس کی نفرت اور غفلت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کبھی ان کے شوہر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم عورتیں کیوں کسی کو اتنی ہمت اور اتنی حوصلہ افزائی کسی کی کرتی ہیں، اتنا کسی کو اوپر اپنے چڑھا لیتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کرے. اگر ہم عورتوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم بچے پیدا کر سکتی ہیں، ان کو سنبھال سکتی ہیں، ان کو سنوار سکتی ہیں، ساری رات جاگ کے اپنے بچوں کے لیے ہم لوگ جاگ رہی ہوتی ہے، سارا دن بھی ہم لوگ کھپ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے پیچھے، تو کیا ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم یا اپنے اوپر ہونے والی تکلیفوں کا سامنا کر سکیں؟ بے شک ہمارے مرد ہمارے لیے صبح سے شام تک بھاگ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی یہ اجازت نہیں دینی چاہیے آپ کو کہ وہ آپ کو اس طرح سے تکلیف دیں یا آپ کے ساتھ اس طرح سے ظلم کریں کہ آپ کو پریشان کریں. تو میں آج بہت ہی پریشان ہو کے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ جہاں ایک شوہر نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ اور ایک 13 سال کی شادی کے بعد بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، پھر بھی اس نے اتنا ظلم کیا اپنی عورت کے ساتھ، اتنی زیادتی کروائی اپنی عورت کے ساتھ. تو کیوں بھائی، کیوں ماں باپ کا کیا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کا فرض صرف یہی ہے کہ وہ شادی کر دے اور بچوں کو چھوڑ دے؟ جن بیٹیوں کو ہم اتنے لاڈ اور پیار سے پال رہی ہوتی ہیں، جن بیٹیوں کو ہم لوگ اتنا ذرا سا ان کو چوٹ لگتی ہے تو ہم تڑپ اٹھتی ہیں، تو وہ بیٹیاں بعد میں شادی کے بعد کیا ہماری کچھ نہیں لگتی؟ حالانکہ میری تو ماں نہیں ہے، پھر بھی شکر ہے خداوند کا میرے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے. میں تو شکر ہے خداوند کا، خدا نے مجھے سب رشتے بہت اچھے دیے ہیں، ساس سسر اور شوہر بھی. لیکن میں نے جب وہ قصہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ خدا را،
ہم کیوں اپنی بیٹیوں کو شادی کے بعد اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے رحم و کرم پر کہ وہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو مرضی کرے، جس طرح مرضی کریں؟ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بے شک ان کو کچھ اتنا سپورٹ ضرور کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہوں گی، میری بھی بیٹی ہے، خدا سب کی بیٹیوں کو زندگی اور تندرستی دے اور عقل اور دانائی دے، ان کے نصیب اچھے کریں کہ اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنگ ضرور کریں، ان کو ضرور تعلیم دلوائیں، انہیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں۔ وہ اس طرح سے جو مجبور اور بے بس ہو جاتی ہیں کہ انہیں بعد میں اپنے برے سے شوہر کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے ان کو اتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، اتنا کچھ سہنا پڑتا ہے کہ مار کھانی پڑتی ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، نہ تو ماں باپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور نہ شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، اور سسرال والے بھی اس کو دیکھ کے بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہی ہو رہا ہے، یہ اسی قابل ہے۔ تو پلیز اپنی بیٹیوں کو ہنر اور لازمی سکھائیں، ان کو ضرور ان کے پاؤں پر کھڑا کریں، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں، انہیں اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ آگے جا کر ان سب باتوں کو خود ہی فیس کرنا سیکھیں اور خود ہی ان کے ساتھ اچھے سے طریقے سے رہے۔ اور آپ ماں باپ کے ساتھ کے لیے بھی میرے لیے آپ ماں باپ کے لیے بھی میرے پاس یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے کسی کے حال پہ مت چھوڑیں، انہیں دیکھیں، آپ اتنے لاڈ اور پیار سے بیٹیوں کو پال رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے تو بہت دل دکھتا ہے جب ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے اور ہم بالکل اس کی آواز نہیں اٹھا رہے اور بالکل ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے پہلے کچھ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہوتا تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ تو باقی میرا یہاں یہی بس اپنی دیکھنے والوں کو پیغام ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم مس کر دیتے ہیں، لیکن وہی لمحے کو بعد میں ہم یاد کر کے نہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ان کے ساتھ خوش رہیں، انہیں خوشیاں بانٹیں، ان کے ساتھ ان کو خوشیاں دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ماحول ہم لوگ بہت اچھے سے رکھیں تاکہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری جو بہویں ہیں وہ سکون سے رہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ سکون سے ان کو زندگی میں سکون ہی دیں۔ اور جب آپ کسی کو خوش کرتے ہو نا، کسی کے ساتھ آپ صحیح رہتے ہو نا، تو خدا کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے شک وہ کتنا بھی برا انسان ہو نا، جب آپ خود صحیح ہوتے ہو نا تو وہ برے انسان بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ بہو کو لاتے ہو اپنے گھر تو اس کو پیار و محبت سے، سلیقے سے سمجھائیں، اس کے ساتھ رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح سے آپ بھی کسی کی بیٹی ہو، آپ کی بھی بیٹی ہوگی اور آپ بھی کسی کے گھر اپنی بیٹی کو بھیجو گے تو کیوں اتنا ظلم، اتنی تکلیف کسی کی بیٹی کو دیتے ہو کہ آپ اپنے خدا سے بھی آنکھیں نہ ملا سکو، اوپر جا کے بھی آپ کو صاف دینا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا جو بھی آپ برا کام کرتے ہو نا، تو اس جہاں کے علاوہ بھی آپ کو اوپر جا کے کسی کا حساب دینا ہوتا ہے، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے دل سے کوئی آہ نکلے یا تکلیف اس کو اتنی ملے۔ تو بس میرا آج بس اتنا دل دکھا، اور اس لیے میں نے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، حالانکہ میرا تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے، لیکن میں نے سنا تو میرا دل بہت بھر آیا، اور میں نے سوچا میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے ہم لوگ پیار محبت سے پال رہے ہوتے ہیں، تو آگے جا کے بھی ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے، بے شک ان کو اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہیں اور وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ کسی کی کوئی طرف دیکھیں بھی نہ کہ اگر وہ اتنا غلط لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہتی ہے، بعد میں مجبوری بن جاتی ہے، بچوں کے لیے ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو باقی یہاں میں برتن دھو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں نے کپڑے دھوئے، اپنے سارے کام نپٹائے، کیونکہ بس کل کا جو میں نے نیچے والا پورشن کے بھی صفائی کی، اوپر والی بھی کی، پھر نہ اسی طرح میں بس پورشن میں کام کرتی ہوں کیونکہ میں اکیلی ہوں تو میرے لیے کرنا نا مشکل ہو جاتا ہے، بچے بھی اسکول گئے ہوتے ہیں تو میں بس اپنے کاموں کو اسی طرح سے فٹافٹ سے نپٹا رہی ہوتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں برتن دھو رہی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ باقی میں اپنے نئے سبسکرائبرز کا بہت ہی ویلکم کرتی ہوں دل سے، ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، تو آگے بھی جا کے پلیز میرے ساتھ اسی طرح کوآپریٹ کریں۔
مجھے آپ کی پیار کی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور میرے چینل پہ آپ اچھے اچھے کمنٹ کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میری کون سی ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے، تو پھر میں اسی ٹاپک پہ کوشش کروں گی کہ اپنی ویڈیوز بناؤں اور اسی ٹاپک پہ اپنے آگے بھی چل کے کام کروں، کیونکہ آپ کے پیار اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں۔ حالانکہ میرا کافی دیر سے چینل جو ہے نا وہ چل رہا ہے، لیکن اتنا اچھا نہیں چل رہا، تو پلیز اپنا پیار اور اپنی سپورٹ دکھائیے مجھے، تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور آگے بھی جا کے آپ سے جو ہے نا اسی طرح سے جڑی رہوں۔ اور میرے بہت ہی اچھے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے بہت اچھے سے کمنٹ کیے ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور باقی یہ سب کام تو چلتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں نا اتنی ان کاموں کی ٹینشن نہیں رہنی چاہیے، بالکل فری مائنڈ ہو کے اپنے گھر کا کام کیجئے، تاکہ آپ کو نا زیادہ ٹینشن نہ ہو۔ بچے ہیں، بچے تو پھر بھی آپ ادھر کر کے بیٹھتے ہو، بچے پھر سے وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو آج میرے یہاں پہ ڈھیر برتن تھے، کیونکہ میں نے رات کو برتن نہیں دھوئے تھے، میں بہت تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں، پھر کھانا وغیرہ بناتے کبھی کبھی بالکل بھی دل نہیں چاہتا برتن دھونے کو، تو کبھی کبھی میں مس کر دیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم نہیں دھونے ہیں، صبح کو دھونے ہیں، رات کو دھونے ہیں، ہم نہیں دھونے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ رات کو کر کے سوؤں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ جتنی بھی کوشش کرو، آپ اتنا تھک جاتے ہو، آپ اتنا تنگ ہو جاتے ہو کام کرتے کرتے، تو پھر میں نا کبھی کبھی یہاں رات کے برتنوں کو نا رہنے دیتی ہوں، اور پھر صبح اٹھتے ہی نا میں بس فٹافٹ سے نا بچوں کو جس طرح سے میں ناشتہ کروا کے بھیجتی ہوں نا، اسی طرح میں اپنے بس کاموں پہ لگ جاتی ہوں، اور اسی طرح میں اپنے کام نپٹا لیتی ہوں۔ تو باقی بچے میرے گئے ہوئے تھے اسکول، اور یہاں میں نے فٹافٹ سے کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، کچن سمیٹا اور کمرہ بھی سمیٹا۔ بس میں نے کمرہ ہلکا پھلکا سا ہی سمیٹا تھا، اس کے بستر وغیرہ سمیٹ دیے تھے، کیونکہ میں رات کو جو ہے نا صفائی کر رہی تھی، تو اس لیے نا میرے پھر دن صبح کو نا اتنا کمرے بکھیرا وغیرہ نہیں ہوتا۔ بچے جاتے ہیں تو میں پھر فٹافٹ سے اپنے دوسرے کام نپٹاتی ہوں، اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتی ہوں، کیونکہ صبح میں نے ان کو ہوٹل کی روٹی اور چائے دی تھی۔ آج کل میں ان کو اس لیے لنچ نہیں دے رہی، آج لنچ نہیں دیا، کیونکہ بچے نا باقی واپس لے کے آ جاتے ہیں لنچ، تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میری کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آلو پھلیاں میں نے نا پھلیاں ایک دن پہلے ہی نکال کے رکھ لی تھی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ جب آپ مشین لگاتے ہو نا تو آپ کے لیے کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے پھلیاں پہلے ہی نکال کے رکھ لی تھی۔ اور یہاں میں نا بنا رہی تھی یہ کھانا بنا رہی تھی آلو پھلی، اور ساتھ ساتھ میں نے سارا اپنے کام نپٹایا۔ تو باقی آج کا جو میرا ولاگ تھا بس یہیں تک تھا، تو آج کا میرا آپ کا یہیں تک ساتھ تھا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک لیے خدا حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنوں کے ساتھ خوش رہو، خوشیاں بانٹو، کیونکہ یہی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کا اگلا موڑ کیسا ہو، کہاں ہو، اور اگر یہی آپ لمحے اپنے ساتھ اپنوں کے ساتھ گزارتے ہو نا، تو یہ یقین جانے آپ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لمحے ہوتے ہیں، جن کو ہم بس ایسے ہی مس کر جاتے ہیں، مسنگ کر دیتے ہیں۔ تو بس میری یہی دعا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے گھر میں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے گھر میں جتنا بھی ہے، روکھی سوکھی ہے، جو بھی ہے، بس اسی میں گزارا کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ باقی دنیا کے کام اور دنیا کی الجھنیں تو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو خدا حافظ۔